إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ہمارے گزشتہ 4 جمعے جادو اور جنات کے بارے میں ہے. آج کا جمعہ بھی اسی حوالے سے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے صحت اور زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے بعد ہم اس موضوع کو سمیٹ دیں گے. گزشتہ جو باتیں ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جادو آج کی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اس دور کے اندر بھی تھا یہ معاملہ، بلکہ اسی دور میں اس کو عروج ملا. پھر سلیمان علیہ السلام انہی کی جانب یہودی بدبخت جادو منسوب کر کے یہ بری حرکت کرتے رہے. اور اس سے بھی پہلے اگر ہم آج سے 5000 سال پیچھے جائیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زوجہ محترمہ اماں سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مصر کے قریب سے گزرے تو اس وقت بھی اس بادشاہ نے گندی نیت سے انہیں نقصان دینا چاہا، دے نہ سکا. تو جب بھی برا ارادہ کرتا تھا وہ مفلوج ہو جاتا تھا. تو اس کا بھی پہلا تاثر یہی تھا کہ شاید یہ کوئی جادو ہے. بعد میں اس نے کہہ دیا یہ اللہ کی کوئی نیک خاتون ہے، اللہ کی بندی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، اس کے بہت سے گوشے اور پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں. جن حضرات کا یہ مطالعہ ہے یا جن لوگوں کو کوئی شدھ بدھ ہے جو صحیح معنوں میں اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، جادو کے کچھ گوشے ایسے ہیں جو آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکے. جادوگروں کے ہاں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ڈارک ورلڈ، اندھیرے کی دنیا. اور بسا اوقات اسے ایلومینٹی بھی کہہ لیتے ہیں، اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں. آپ حیران ہوں گے، یہ اتنی اندیکھی دنیا ہے، اتنی نہ ہونے کے برابر معلومات ہے کہ اس بارے میں کتابوں میں بھی کچھ نہیں زیادہ ملتا.
اور اس بارے میں آپ یقین مانیں کہ گوگل پہ بھی آپ سر کھپا کے دیکھ لیں، اتنی اندھی دنیا ہے، وہاں پر بھی کچھ نہیں ملتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، جو اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ کھلاڑی بھی ہیں، فلم سٹار بھی ہیں، وہ گائک بھی ہیں، موسیقار بھی ہیں برے لوگ، یہ وقت سے پہلے اپنے بارے میں پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور جوانی کے اندر یہ مر جاتے ہیں۔ اگر آپ بڑے بڑے سپر سٹار دنیا کے دیکھیں جن کے اوپر یہ الزام ہے ان کا شیطانی قوتوں کے ساتھ کوئی تعلق تھا، تو میں گانے گونے کوئی نہیں سنتا، آپ کو بتا رہا ہوں، سدھو موسے والا ایک نام آتا ہے۔ اس بندے کے اوپر پوری ڈاکومنٹریاں ہیں کہ اس کو وقت سے پہلے چیزوں کا پتہ کیسے چل جاتا تھا۔ یہ جو اپنے بارے میں کہتا تھا کہ میری جیپ پہ فائرنگ ہو جائے گی، مجھے گولیاں مار دیں گے، میں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھوں گا، بیٹا ہوا نا اس کے باپ کے ہاں، اس کا نام وہی رکھ دیا انہوں نے۔ اور اسی طرح اور بھی دنیا کے کئی ایک لوگ ہیں جنہوں نے، سیمسنگ کارٹون ہے آپ کے، اس کی پیشین گوئیاں بڑی پرفیکٹ ہوتی ہیں، غلط بھی ہو جاتی ہیں۔ حیدری کے بارے میں، یہ ابھی جو امریکہ کی صدارتی امیدوار تھا اس کے بارے میں ان کی کارٹون کی پیشین گوئی غلط نکلی ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے آج سے 50 سال پہلے جو کارٹون بنائے ہیں وہ دنیا اسی طرح ہمیں تھوڑی بہت دکھائی دیتی ہے۔ آخر شیطان غیب کی خبریں تو چراتے ہیں نا، ایک صحیح ہوتی ہے 100 ڈال دیتے ہیں۔ میں کتنی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں، یہ ایک اندیکھی دنیا ہے، اس میں داخلے کے لیے ایسے ایسے گندے کام کرنے پڑتے ہیں، آسان لفظوں میں ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، شیطان کی عبادت کرنی پڑتی ہے۔ یہ لاہور کے اندر پیچھے ہوا ہے، ایک ہوٹل کے اندر ایک پبلک پرائیویٹ پارٹی تھی، وہاں شیطان کے پجاری جمع ہوئے ہیں جنہیں ہم ایلومینٹی یا کوئی بھی نام دیتے ہیں، جو صحیح معنوں میں اس فرقے سے تعلق رکھ، دنیا کے اندر فرقہ ہے شیطان کے پجاریوں کا، یہ بڑے کم ہیں، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کوڈ ورڈ میں ملتے ہیں، چہرے پہ ماسک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ یہ نہیں دیکھ سکتے، ان کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، عرض کرنے کا مقصد ڈرانا اور خوف زدہ کرنا نہیں ہے، دھیان کرنا ہے۔ اس سے جب ہمیں معلومات مل جاتی ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کی گہرائی میں جا کر کے جادو کی قسمیں کتنی ہیں، ہوتا کیسے ہے۔ جیسے بندہ بیماری سے پہلے اپنی نگہداشت کرتا ہے، اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، پھر بیماری میں خدا نہ خواستہ مبتلا ہو جائے تو اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ آپ کو تشخیص کر دیتا ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری، اس کے مطابق آپ کو دوا دے دی جاتی ہے، میڈیسن دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو اچھا معالج ہوتا ہے، اگر اسے پتہ چل جائے تو آپ کے اوپر، جو آپ سے میری مراد ہے کسی کے اوپر بھی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو اسے جادو کی شکایت فرض کرے اگر حقیقی ہے، اچھا معالج اس بیماری کو سمجھ کر اس کو وہی دعا، وہی آیت، وہی حدیث کی دعا بتاتا ہے جو اس کے مرض کے لیے مفید ہوتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے اس کا علاج کرتا ہے۔ بعض علاج ایسے ہیں جو مار کے ذریعے ہوتے ہیں، بعض علاج ایسے ہیں جو دعا کے ذریعے ہوتے ہیں، بعض علاج ایسے ہیں جو اذکار کے ذریعے ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے، اگر ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ ظن غالب ہے، میں کہا کرتا ہوں اگر ایک چیز کا خیال بار بار دل میں آ رہا ہے نا، تو بندہ سوچے کہ یہ خیال اچھا ہے کہ برا ہے۔ اگر وہ خیال اچھائی کی جانب لے کے جانا چاہتا ہے، اچھا خیال ہے، اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں۔ اگر بار بار وہ برائی کا خیال آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی روحانیت نہایت کمزور ہو چکی ہے، یہ الارم بج رہا ہے۔ اگر یہیں سے آپ نے شیطانیت کو کنٹرول نہ کیا، آپ کہیں اور جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی اس مسئلے کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ تو جادو کی جو اقسام ہیں، جب یہ پتہ چلتی ہیں قرآن و سنت سے، تو سب سے پہلی قسم جو ہوتی ہے انسان کے جسم کے اندر یہ داخل ہو جاتا ہے۔ ہماری زبان میں سے آسیب زدہ ہونا کہتے ہیں۔
دوسرے لفظوں میں یہ مرگی کی بیماری جیسے دورے پڑتے، یہ ہمیشہ مرگی کی بیماری نہیں ہوتی. بسا اوقات انسان کے جسم کے اندر وہ چلا جاتا ہے، دیکھیں ہے ویسے ہی وہ یجری کا مجرى الدم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی رات تھی، کوئی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ملنے کے لیے اعتکاف میں تھے، آپ تشریف لے آئیں، رات زیادہ بیت گئی. آپ نے فرمایا صفیہ میں تمہیں ذرا گھر چھوڑ دیتا ہوں. گھر تھوڑا سا ہٹ کے تھا ان کا. آپ نے ہم چھوڑنے کے لیے باہر کے دو صحابی قریب سے گزرے، انہیں دیکھا کہ آپ الصلوۃ والسلام ہے، رات کا اندھیرا ہے، خاتون ہے، تو وہ جلدی سے آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا الی رسلکما، کھڑے ہو جاؤ، میری بات سن کے جاؤ. بلایا دونوں کو. امکما صفیہ، تمہاری والدہ صفیہ میرے ساتھ ہیں. تم سوچ سکتے ہو نا کہ پیغمبر تو اعتکاف میں تھے، یہ اعتکاف سے اٹھ کے باہر کیوں نکلے، اور خاتون کون ہے رات کے اندھیرے میں؟ تمہاری ماں صفیہ ہے میرے ساتھ. صحابی دونوں عرض کرنے کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفر اللہ، آپ کے بارے میں ایسی گھٹیا بات ہم سوچ سکتے ہیں کہ نامحرم کے ساتھ آپ جائیں گے؟ میں یار مسئلہ تمہارا نہیں ہے. ان الشیطان یجری کمجری الدم، جو شیطان اور جن ہے نا یہ انسان کے جسم کے اندر ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے. روحانیت مضبوط ہو اس کی گردش سست ہو جاتی ہے، روحانیت کمزور پڑ جائے اس کا غلبہ آتا ہے، پھر یہ خیالات بڑے گندے پیدا کر دیتا ہے. تو پتا چلا پہلے سے ہے، میری اور آپ کی آزمائش کے لیے اللہ نے رکھا ہے. ایک جن ہر انسان کے ساتھ ہے، کبھی کبھار وہی غلبہ حاصل کر لیتا ہے، کبھی کبھار وہ نہ ہو. کوئی باہر سے کوئی اپنے موکل شوکل کو جادوگر بھیجتا ہے، وہ جسم کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اپنی مرضی کے کام کرواتا ہے. ایسا مریض بیچارہ وہ غلطی میں غصے میں آیا یا جو بھی ہوا، اثر ہوا، گالیاں بھی دے رہا ہے، طلاق بھی دے رہا ہے، کفر بھی بک رہا ہے، بڑی باتیں کر رہا ہے. جیسے ہی وہ دورہ اسیب کا دورہ ختم ہوتا ہے، وہ بالکل نارمل ہوتا ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا بعض مریضوں کو، جو بعض حضرات ہیں اچھے معالجین اللہ والے، گندے بھی ویسے ایسا کر لیتے ہیں. علاج کا طریقہ، ڈاکٹر سارے نیک تو ہی نہ ہوتے نا، کوئی ڈاکٹر خیر خواہ ہوتا ہے، کوئی بدخواہ ہوتا ہے. ڈاکٹر بھی یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، پھر علاج کرنے والے بھی. تو بس اوقات وہ بعض رگیں ہوتی ہیں انسان کے جسم کے اندر، وہاں مارا جاتا ہے. ان رگوں کے اوپر شیطان انسان کے اعصاب پہ قبضہ جماتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے بندہ اس کو مارا جا رہا ہے، تکلیف نہیں ہو رہی. جب اس کو حاضر کروایا جاتا ہے، خوفناک سی آوازیں آتی ہیں، ڈرانے دھمکانے کی آوازیں آتی ہیں، یا مریض کا بسا اوقات وہ پاؤں سرسوں کے تیل کے اندر گرم کر کے رکھ دیتے ہیں، تو وہاں سے بھی مریض جب تکلیف کی بات، اس کو تھپڑ مارنا، ڈنڈے مارنا، ڈنڈوں سے مارنا، آگ سے داغنا، لیکن جسم کے اوپر کوئی نشان نہیں ہوگا، مریض کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کے اندر وہ جڑ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس ضمن کے اندر پہلی چیز یہ دیکھیں کہ ہمیں ہے کیا، اگر ہے تو کیا یہ کیفیت آتی ہے، قسم آتی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی، جناب عبداللہ بن عباس بیت اللہ کے اندر تشریف فرما تھے نا، ایک خاتون آئی، اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، سیاہ رنگ تھی ان کی شکل تھی. اپنے شاگرد کو فرمایا کہ الا اریکا امراۃ من اہل الجنہ، میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں؟ تابعی نے کہا دکھا دیں. فرمانے کہ یہ جو خاتون ہے نا یہ جنتی ہے. کہتے استاد جی آپ کو کیسے پتا؟ کہتے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے، یہ خاتون آئی تھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہنے لگی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے جسم میں جن داخل ہو جاتا ہے، آپ رحمت کی دعا فرمائیں، کوئی وظیفہ پڑھ کے پھونک مارے میری جان چھوٹے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بی بی، اگر تو چاہتی ہے تو میں کر دیتا ہوں، چلا جائے گا. ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، لیکن اگر تو صبر کر لے گی نا اس تکلیف پر، تجھے جنت مل جائے گی. بندہ کہتا ہے نا کہ میں نے بڑا علاج کرایا، افاقہ نہیں ہو رہا. کوئی بات نہیں، ان تکلیفوں کا ثواب بھی بڑا زیادہ ہے. پریشانی بھی آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، اللہ کے لیے جو آتی ہے نا اس کا ثواب پھر جنت بھی مل جایا کرتا ہے. اس خاتون نے کہا کہ مجھے تکلیف تو بڑی ہے، آپ نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر تو صبر کرے گی تجھے میں محمد گارنٹی دیتا ہوں تو جنت کے اندر جائے گی. وہ کہ اصبرو، اچھا جنت ملنی ہے بدلے میں صبر کر لوں گی، لیکن میری ایک گزارش ہے
یہ جن جب میرے اندر اوپر قابو پاتے انی اتکشف فادعوا اللہ اللہ تکشف، بس ایک مسئلہ جو مجھے تکلیف دیتا ہے نا کہ جب میرے اوپر قابو حاصل کر لیتا ہے، کنٹرول لے لیتا ہے تو مجھے برہنہ کر دیتا ہے، بے لباس کر دیتا ہے. بس اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے کہ آج کے بعد میرا لباس نہ اترے. آپ نے یہ دعا فرما دی. ایک اور صحابی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امام مقرر کیا تھا، عثمان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مقرر فرمایا، ان کے اندر جن نے قابو کیا ہوا تھا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو شیطان ہے یہ میرے اوپر قابو پا لیتا ہے اور نماز نہیں پڑھنے دیتا. یہ ایک علامت ہے، یہ پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ جس کے اوپر یہ آسیب زدگی ہو، جنات ہو، حسد ہو، نظر بد ہو، وہ عبادات کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا. جو شیطان کی قابو میں ہوتے ہیں وہ مسجد کہاں آتے ہیں؟ اللہ والے ہی آتے ہیں، نیک لوگ ہی آتے ہیں. کسی شیطان کے بندے کی کیا، شیطان کے دوست کی کیا مجال اللہ کی عبادت کر لے؟ شیطان کا غلبہ وہ کرنے ہی نہیں دیتا. تو یہ صحابی کہتے ہیں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں نا مجھے نماز بلا دیتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا آیت کون سی پڑھی تھی، رکوع کیا تھا، سجدہ کیا تھا. دیکھیں نا امام صاحب ایک دفعہ بھول جائے تو بندہ گزارا کر لے گا کہ چلے سبحان اللہ کہہ دیا. اب ہر نماز کے اندر ہی پیچھے سبحان اللہ ہو رہی ہے، لوگوں کی نمازیں بیچاروں کی متاثر ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ذاک الشیطان، یہ شیطان ہے، جن ہے. ادنو، میں ذرا میرے قریب آ. کہتے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب میں قریب ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھا اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ مارا، زور سے ہاتھ مارا سینے پہ. اخرج یا عدو اللہ، میں اللہ کے دشمن باہر نکل. میرے منہ پہ تھوڑا سا تھوک پھینکا اور ساتھ ہی کہا اخرج یا عدو اللہ. 3 مرتبہ کہا کہ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. صحابی فرماتے اس کے بعد ساری زندگی کبھی مجھے یہ تکلیف پیدا نہیں ہوئی. مقصد یہی عرض کرنا ہے کہ یہ بھی ایک قسم ہے. انسان کو غور کرنا چاہیے، اگر وہ بیٹھے بیٹھے بے سود ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے بے اختیار ہو جاتا ہے، اس کا اٹھنے کو دل کرتا ہے، وزن ڈالتا ہے، اٹھا ہی نہیں جاتا. کوئی بیماری ہو تو سن ہونا سمجھ آتا ہے جسم کا کوئی حصہ، لیکن بلا وجہ ہی نیند کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہوگی. بعض حضرات کہتے ہیں آ کر کہ نیند کے اندر تھے، خوف زدہ ہو گئے، کوئی کسی جسم پہ کوئی بیٹھ گیا، کسی نے سانس خراب کیا، کسی نے گلا دبایا، میں نے بہت کوشش کی پڑھنے کی، میری زبان نہ میرے قابو میں آئی. اس کا مطلب ہے انسان کو یہ مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کا حل ہم نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، تمام مسائل کا. اور اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے، شیطان جسم میں داخل نہیں ہوتا، تکلیف دے کے گزر جاتا ہے. اس زمن کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو تکلیف کم ہوتی ہے. یہ والی جو قسم ہے، بڑوں کو تکلیف کم ہوتی ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ ذکر اذکار کر لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، عبادات کر لیتے ہیں، وضو میں ہوتے ہیں، اچھی حالت کے اندر ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں. تو شیاطین کا عام طور پر انہیں یہ تکلیف دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے اگر تکلیف دینے کی کوشش کی عین ممکن ہے، یا آگے سے کچھ پڑھ دے میرا کوئی نقصان ہو جائے. یہ عام طور پر بچوں کو تکلیف دے کے جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت فرمائی، اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم نے آؤٹنگ کے اوقات کا رکھے ہوئے ہیں، مغرب سے پہلے باہر جانا چاہیے. بچوں کی ٹیوشن کی واپسی کا کون سا ٹائم ہے؟ بچے جو ہیں وہ اسکول سے آتے ہیں، ٹیوشن سے واپس مغرب سے پہلے آ رہے ہیں. بچوں کے کھیلنے کا ٹائم اور واپسی کا ٹائم کیا ہے؟ مغرب سے 10 منٹ پہلے بچے جو ہے وہ گھر واپس آ رہے ہیں. اللہ کے بندو اس کے اوپر احتیاط کریں، خصوصاً وہ لوگ، ان سے میری گزارش ہے جن کو یہ بار بار مسئلہ بنتا ہے، ہمارے فلانے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، روتا جا رہا ہے، ہمارا فلانا بچہ جو ہے وہ چپ ہی نہیں کر رہا، فلانا بچہ اس کو ٹھوکر لگ گئی ہے، اس کے کان میں درد ہوتا ہے، ڈرتا جا رہا ہے، خوف زدہ ہوتا جا رہا ہے. اللہ کے بندو بچے کو ڈرانا ہی کافی ہوتا ہے، گھورنا ہی کافی ہوتا ہے. بڑا آدمی نا گھورنے کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، کچھ بھی کر لے گا. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے آپ ہلکا سے ایسے ہاتھ بھی لگا دیتے ہیں نا تو کتنی دیر چپ نہیں کرتا. آپ نے فرمایا شام سے پہلے کفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو نا گھروں میں لے آیا کرو مغرب سے پہلے. فإن الشیطان تنتشر حینئذ، میں شیاطین جو ہوتے ہیں نا وہ اس وقت نکلتے ہیں واپسی کے لیے. ظاہری بات ہے ان کے بھی گھر ہوتے ہوں گے، یہ اس وقت طرف نکلتے ہیں
اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے پاس رکنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، یہ جانے سے پہلے پہلے بچوں کو دیکھتے ہیں، کسی بچے کو دھکا مار کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچے کو چونکہ انہوں نے ایک شیطانی تکلیف دی ہوتی ہے، ہم ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، بڑے ہونے کی حیثیت سے، ظاہری بات ہے اولاد کا دکھ تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، ہم پھر بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کی جانب۔ اب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا، وہ 50,000 کے ٹیسٹ لکھ کے دے دیتا ہے، پھر ٹیسٹ کروا کے واپس چیک کروانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں انتہائی کچھ نہیں، واقعی کچھ نہیں ہے۔ اس بیماری کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہے، اگر یہ جسمانی بیماری ہوتی تو بھائی تبھی تو رپورٹ ہوتی نا، تبھی تو آپ کو میڈیکل کی بیماری ہوتی تو پتہ چلتا نا، اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، یہ جادو کی قسم بھی ہے اور اس کے بچاؤ کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اور اسی طرح جادو کے حوالے سے ایک اور بات ہے، چیزوں کی نا حقیقت بدل جاتی ہے۔ میں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں گزارش کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر بھی جادو ہوا۔ صرف ان کی آنکھوں پہ جادو نہیں ہوا، جتنا مجمع تھا سب کی آنکھوں پہ جادو ہو گیا، اور انہوں نے جب جادوگر رسیاں پھینکی ہیں، لاٹھیاں پھینکی ہیں، وہ لاٹھیاں اور رسیاں جادو کے بلبوتے پہ کیا بن گئی؟ وہ سانپ بن گئی۔ اتنا خطرناک، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، یہ بہت بڑا جادو ہے، یہ آرٹ نہیں ہے، یہ فن نہیں ہے، یہ ہاتھ کی مہارت نہیں ہے، اللہ کے بندو یہ آنکھوں پہ جادو ہے۔ آپ نے موجودہ دور میں اس کو دیکھنا ہو، آپ میجیکل شو دیکھتے ہوں گے لازماً، دنیا کے اندر ایسے انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں، ہمارے ملک کے اندر ان کی اجازت نہیں ہے، ایسی کتابیں بھی موجود ہیں، ایسے جادوگروں کی سائٹیں موجود ہیں جہاں پر وہ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں، سارا کچھ بتاتے ہیں۔ اب آپ نے کبھی میجیکل شو دیکھا ہو، اس کے اندر آپ دیکھیں گے ایک نوجوان لڑکا لڑکی آپ کے سامنے تابوت میں بند کی جاتی ہے، دیکھیں یہ آنکھوں کا دھوکہ دے، کبھی کبھار یہ حقیقت بھی ہوتی ہے، کہ ڈبہ چیک کر لو، کبھی کبھار یہ شوبدہ بازی ہوتی ہے، شوبدہ بازی ایک الگ مستقل بات ہے، ہم وہ نہیں کریں گے، اس کا اتنا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ بھی، آنکھوں پہ جادو کر دیتے۔ آپ کو اس بچے کی یا بچی کی گردن دھڑ سے لگ نظر آتی ہے، وہ بغیر آپ کو سر سے چلتی نظر آتی ہے، اس کو درمیان سے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے دو، پھر وہ ایک پاؤں ادھر چلتا نظر آتا ہے، ایک پاؤں ادھر چلتا ہے، پھر جسمانی اعضاء بکھرے بکھرے نظر آتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ جادوگر کچھ کہتا ہے، وہ اعضاء سارے کیا ہیں، وہ سمٹ کر آپ کے سامنے ایک صحیح چیز آ جاتی ہے۔ اللہ کے بندو نہ کرتا ہے، نہ ہاتھ پاؤں کرتے ہیں، نہ گردن کرتی ہے، نہ وہ کٹا ہوا ہے، وہ حقیقت میں کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کی آنکھوں کے اوپر تخیلات پہ جادو کر دیا گیا ہے، آپ کو چیزوں کو خلاف حقیقت دکھا دیا گیا ہے۔ ایسے مواقع کے اوپر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، آپ کو کچھ مسئلہ نہیں بنے گا، لیکن جو کمزور ایمان والے ہیں وہ دیکھیں گے تو میجیکل شو کے بعد پاگل ہو جائیں گے، ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ اس لیے گزارش یہ کہ اس سے بھی ذرا متنبہ اور توجہ میں رہیں، یہ معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جو جادو ہوا، میں نے ایک گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا، اتنا وہ خطرناک تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب اس کنویں کے اندر سے وہ نکالنے کے لیے گئے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کے سامنے فرمایا، عائشہ مجھے نظر آیا، صحابہ نے بھی دیکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس پانی کا رنگ مہندی جیسا ہو گیا، اور فرمایا جو اس کے اندر وہ کھجور کا درخت تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے شیاطین اور جنوں کے سر ہوتے۔ کیا تھا؟ خلاف حقیقت چیز دکھا دی گئی۔ بہرحال ایک اثر تھا نا، اس کا وقتی طور پر رہا، ایک یہ قسم بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز کو جادو کہا ہے جسے قوت گویائی کہتے ہیں، تقریر کہتے ہیں۔ یہ فن بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، ویسے تقریر جادو نہیں ہے، لیکن اثر جادو جیسا ہی ہوتا ہے اس کا۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ جادو کے زور سے دل و دماغ پہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور دل و دماغ پہ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد آپ کو اپنا اتنا تابع بناتا ہے، آپ پاگلوں اور بدھوؤں کی طرح اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اسی تناظر میں ہمارے حکمران طبقے کو دیکھیں، یہ کیسی رنگین تقریریں کرتے ہیں۔ دنیا پاگل ہے اس وقت، اور آپ تھوڑا سا غور کریں، اس وقت دنیا کے اوپر پاگلوں کی حکومت ہے۔ یہ جو اس وقت دنیا تباہی کے دھانے پہ نظر آ رہی ہے نا، اور ورلڈ وار کی جو دہائیاں ہو رہی ہیں،
آپ ایک طرف سے شروع کر دیں، ہر ملک کے اندر ایک بہت بڑا پاگل بیٹھا ہوا ہے. صدر پیوٹن کو آپ دیکھ لیں، وہ جنگیں لگوا رہا ہے دنیا میں، اس کو اپنے سوا دنیا میں نظر ہی کوئی نہیں آتا. اور روس کا ہو جائے بیڑا غرق، اسے کوئی پرواہ نہیں. آپ جنوبی کوریا کا وہ دیکھ لیں، پوری دنیا سے پنگا لے کے لیدا بیٹھا، پوری دنیا ہو جائے تباہ، اسے کوئی پرواہ نہیں. آپ ایران کے اندر جا کے دیکھ لیں، وہاں جو لوگ برسر اقتدار ہیں، ہو جائے پوری دنیا تباہ، انہیں کوئی غرض ہی کوئی نہیں، پوری دنیا میں پنگے لے کے بیٹھے. ہمارے ہمسائے جن کے آنے پہ آپ نے مٹھائیاں یہاں کھلانے کی کوشش کی، میں نے کھلانے نہیں دی، اور وہ بھی وہی ہیں. پوری دنیا ہو جائے تباہ، انہیں اس سے کیا ہے؟ اپنی آئیڈیالوجی، اپنا نظریہ دینا ہے، جس طرف سے ملیں گے ڈالر وہاں وہ بھاگ جائیں گے، وہاں وہ تباہیاں پھیر دیں گے. آپ جس مرضی، آپ عراق دیکھ لیں تباہ ہو گیا صدام کی وجہ سے، آکڑ کی وجہ سے. آپ دیکھ لیں قذافی کی وجہ سے لیبیا تباہ ہو گیا. سوڈان عمر البشیر کی وجہ سے تباہ ہو گیا. سوڈان شام یہ تباہ ہو گیا اس کی وجہ سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بشار الاسد کی وجہ سے. غزہ پورے کا پورا تباہ ہو گیا چند بیوقوفوں کی وجہ سے. آپ دیکھیں مسلمان ملک تباہ ہو گئے سارے. ٹرمپ آ گیا دو امریکہ کے اندر، دنیا کو پاگل بنانے والا. آپ ان تمام لوگوں کے جن کے میں نے نام لیے ہیں مشترکہ چیز دیکھیں گے، یہ تقریر بڑی شاندار کرتے تھے. انہوں نے تقریروں کے ذریعے سے عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے. لچھے دار تقریریں، جھوٹے وعدے. آپ مجھے بتائیں ان کے زیر اثر آتے کہ نہیں آتے؟ وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا 150 سال پہلے، قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ. یہ سکون سے اپنے محلات میں، جیلوں میں بھی مزے لے رہے ہیں، اور ہم یہاں ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گندے الزامات، گھٹیا جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں. آخر کوئی فن ہے تو اس کا استعمال کیا جا رہا ہے نا. یہ جو بلاول بھٹو ہے، جب یہ آیا تھا نیا نیا، اس کو تقریر کرنے کا سلیقہ نہیں تھا. اس کی صرف باڈی لینگویج درست کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ دے کر لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا. اس کو کمیونیکیشن سکل دے دو. موجودہ دور میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے انسان کو اپنے گفتگو کا اظہار کرنا آتا ہو. ہمارے مدارس کے اندر خطیب کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں 1 سال سے لے کے آخری سال تک، 7-8 سال تک ہر بچے کو مہینے میں 1 دفعہ تقریر کرنی پڑتی ہے. جو اس میں محنت کر لیتا ہے وہ 7-8 سال، 15-20 8 سال وہاں محنت کرتا ہے، 10-15 سال کسی جگہ پہ جمعہ درس دیتا ہے، وہ ایسا خطیب بن جاتا ہے کہ لوگ اس کو سننے کے لیے پہلے سے موجود ہوتے ہیں. یہ بھی ایک فن ہے بھائی، کمیونیکیشن سکل، گفتگو کا طریقہ. بعض لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو باتوں باتوں میں بیچ کے کھا جاتے ہیں. دکانداروں کے پاس آپ جائیں گے نا، آپ کو 10 روپے کی چیز 500 کی بھی بیچ دیں گے، آپ بڑے خوش ہو گئے، یار میں بڑی سستی لے کے آ گیا. یہ گفتگو کا طریقہ ہے. آپ کے ساتھ اسلام بیٹھے تھے، 2 لوگ آئے، انہیں بڑی شاندار تقریر کی. حواسوں پہ چھا جاتا ہے خطیب، انسان کے دل و دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر کے جیب ساری خالی کرا دیتا ہے. عورتیں زیورات تک اتار کے دے دیتی ہیں، نوجوان جانے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. کیا ہوا تھا جی؟ وہ جی فلانے صاحب کی ایک تقریر سنی تھی، میں اتنا مدہوش ہو گیا، بس میں نے کہا بننا ہے تو ویسے ہی بننا، کرنا تو یہی کرنا ہے. یہ کبھی کبھار جادو بھی ہوتا ہے. جادو نہیں ہے، جادو اس اعتبار سے ہے کہ جو جادوگر کام کرواتا ہے نا، خطیب بھی وہی کروا لیتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، لچھے دار گفتگو پہ نہ جایا کرو، چسکوں پہ نہ جایا کرو، لطیفوں پہ نہ جایا کرو. آج دیکھیں جو بڑے بڑے لچھے دار خطیب ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے ایک تقریر کا لیتے کہ نہیں لیتے؟ آپ دیتے کہ نہیں دیتے؟ 3-3 4-4 گھنٹے ماشاءاللہ تقریریں کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ سمیٹ کے لے کے جاتے ہیں. تو پوری مسجد کے اندر صدا کیا ہوتی؟ آج مزہ بڑا آیا. ساڈے قاری صاحب نے جمعہ نہیں پڑھانا آتا، کبھی مزہ ہی نہیں آیا. اچھا سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی. جو 2-2 3-3 گھنٹوں کی تقریریں ہوتی ہیں نا، کہتے ہیں مزہ بڑا آیا. اچھا کہا کیا تھا خطیب صاحب نے؟ سانو اے نہیں پتا پر مزہ بڑا آیا. آنا تھا. یہ جادو ہے، فن ہے. اللہ کے بندو، علم وہ نہیں ہوتا جو لشے دار ہو، گرج دار ہو. علم وہ ہوتا ہے جو اگلا بندہ کسی کو سمجھائے، اس کے دماغ کے اندر بات اتر جائے. وہ کسی نے کہا تھا، دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، میں نے جانا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. اس نے کہا تقریر تو وہ ہوتی ہے مقرر گفتگو کرتا ہے اور سننے والا سمجھتا ہے ہر بندہ یہ میرے دل کی باتیں کر رہا ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے، جادو سے بچیں. یہ جادوگر ہے. وہ جادوگر نہیں جو واجب القتل ہیں یا کافر ہیں، وہ نہیں ہے، لیکن اپنے کردار کے اعتبار سے، اثر کے اعتبار سے یہ جادوئی قوتیں بیان فرماتے ہیں. 2 لوگوں نے بڑی شاندار تقریر کی.
آپ نے ان کی گفتگو سن کے فرمایا ان من البیان لسحرا، ہاں میرے صحابہ بات گفتگو ایسی ہوتی ہے جو انسان پہ جادو طاری کر دیتی ہے. کوئی بھی گفتگو کرے، میں ہوں کوئی بھی ہے، الف بے یہ جو بھی ہے، بس یہ دیکھیں یہ جو بات کر رہا ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے. اس نے جو منہج اور طریقہ بیان کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ تھا، اگر ہے تو پھر اس کی بات لے لیں، اگر نہیں ہے تو کتنا ہی شور کیوں نہ مچاتا جائے اس کی بات لینے کو بالکل تیار نہ ہو. اور آخری بات جس کو آپ نے ساتھ اسلام نے جادو فرمایا ہے، چغل خوری کو بھی. آپ نے سامنے فرمایا اتدرون ما العضا، صحابہ سے پوچھا صحابہ آپ کو پتا ہے عضا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو عضا ہے نا یہ جادو ہے. صحابہ نے پوچھا یہ عضا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نقل الحدیث من بعض الناس الى بعض لیفسد بینہم. عضا کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا. یہ اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چغل خور، لگائی بجائی کرنے والا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی جادوگر ہی کہا ہے. یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے ہیں یفسد النمام والکذاب فی ساعۃ ما لا یفسد الساحر فی سنۃ. عبداللہ یحییٰ بن ابی کثیر ایک امام ہے، صحابہ کے شاگرد ہیں غالباً، فرماتے ہیں جو چغل خور ہوتا ہے نا اور جھوٹا ہوتا ہے، ایک لمحے کے اندر وہ تباہی پھیرتا ہے جادوگر ایک سال میں بھی نہیں کر سکتا. جادوگر کا مقصد کیا ہے؟ گھروں کو تباہ کرنا، طلاقیں کروانا، بھائی کو بھائی سے جدا کرنا، بیوی کو شوہر سے جدا کرنا، بچوں کو ماں باپ سے متنفر کرنا. اس خبیث کا کیا کام ہے؟ ایک ہوتا ہے چغل خور سادہ ویسے ہی دل لگی کے لیے، ایک ہوتا ہے ادھر سے سنی او تینوں پتہ ہے تیرے بارے چاہ کندہ پہ آئی، اور تینوں پتہ ہے انہیں تینوں ہے کیا آئی. اللہ سبحانہ و تعالی اس کے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں نا وہ کسی کافر مشرک کے لیے استعمال نہیں فرمائے. ایسے لوگ آتے ہیں ہماری زندگی کے اندر، بے شمار ہوتے ہیں، ہمارے پاس آ کے ہمارے بہن بھائیوں کے خلاف، اپنے جو بیگمات کے خلاف، ماں باپ کے خلاف باتیں کریں گے، بھڑکائیں گے، یہاں سے سنیں گے، وہاں بتائیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کچھ ہم کھچے رہے، کچھ وہ تنے رہے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہت کا. بندہ کہندا پتہ نہیں آج میرا بھرا میرے کو لگیا میرا سلام مل رہی، اج میری ماں دا موڈ پتہ نہیں کاتوں خراب سی، ابا پتہ نہیں کاتوں روسیا سی، بڈھی پتہ نہیں کاری گل دا کچھ سمجھ تے پتہ بھی نہیں ہویا کی یہ او پائی ہے ہویا ہی. یہ ہوا ہے. ہمارا کام بنتا ہے ایسے لوگوں کی بات نہ مانے. اگر گھر تباہ کرنے ہیں تو مان لیں. اگر کوئی بندہ بھی اپنا گھر تباہ کرنا چاہتا ہے، گھر میں دوسروں کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت دے دے، گھر انشاءاللہ جلدی تباہ ہو جائے گا، فوراً سے پہلے تباہ ہوگا. وہ گھر جہاں دوسروں کی مرضیاں چلتی ہیں وہ گھر کبھی نہیں بس سکتا، وہ گھر اجڑ جایا کرتے ہیں. جس گھر کے چودھری باہر کے ہوں اور جس گھر کی سربراہ خاتون ہو وہ گھر بسا نہیں کرتے، وہ گھر تباہ ہوا کرتے. موٹی بندہ ہی چنگا لگتا ہے بس. اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ ذمہ داری دی ہی نہیں ہے. ہاں گھر کے معاملات میں اس کی مرضی ہے، لیکن فیصلہ سازی اللہ نے مرد کو پاور دی. اس گھر میں پاور مرد کے پاس ہے، وہاں کبھی لڑائیاں جھگڑے نظر نہیں آئیں گے. اور جس گھر کی کرتا درتا ہی خاتون ہے، وہ پھر خاتون کی مرضی چلنی ہے، کون سی بہن آئے گی، کون سا بھائی آئے گا، کس کو جوس پلانا ہے، کس کو روٹی کھلانی ہے، پھر وہ کہا نہیں کدی بچ سکتے. یہ الگ مستقل موضوع ہے، ہم نہیں جاتے. لیکن اشارہ جو عرض کرنا، بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں جو بڑے کمینے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں. میں صحیح کرنا پیا، اللہ جانتا میں جھوٹ نہیں بولتی پئی، میں جھوٹ نہیں بولتا پیا. اللہ فرماتے ہیں جو کمینے قسم کے لوگوں کی عادت ہے بات بات پہ قسمیں اٹھانا، بڑی بڑی قسمیں اٹھانا. فرماتے ہیں ان کی بات نہیں مانی. حمازن، لوگوں کو تانے مارنے والے، ٹکچریں کرنے والے. مشاء بنمیم، اللہ فرماتے لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے، فساد کروانے کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرتے ہیں. ٹائم تو لگتا ہے نا چغل خوری کرنے میں. ایک بندہ یہاں رہتا ہے، ایک 10 کلومیٹر دور رہتا ہے. پہلے ایک کے پاس گیا سائیکل پہ، پھر دوسرے کے پاس گیا سائیکل پہ، گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر. تو بھاگ دوڑ تو کرنی پڑتی ہے، محنت تو کرنی پڑتی ہے. اللہ فرماتے ہیں مشاء بنمیم، یہ بڑی محنت کر کے لڑائی جھگڑے گھروں میں فساد کرواتا ہے، آگ لگاتا ہے. مناع للخیر معتد اثیم، اس نے کبھی کسی کو نیکی کی بات کبھی نہیں کہی. اس کی زبان سے کبھی خیر کا کلمہ جاری نہیں ہوا. کسی کو نماز روزے حج زکوٰۃ کا کہہ دے، کبھی کسی کے پاس جا کے یہ نہیں کہتا نماز پڑھ لے روزہ رکھ لے. جب بھی جاتا ہے فساد کروانے خبیث جاتا ہے. مناع للخیر معتد اثیم، برائیوں میں آگے نکلا ہوا. عتل بعد ذلک زنیم،
اب زنیم کا جو ترجمہ ہے نا، میرے پاس قریباً 25 سے 30 اردو زبان کے ترجمے ہوں گے، اگر تمام ترجموں کو کھنگال کے دیکھا جائے، اس کا جو معقول لفظ ذکر ہے حرام زادہ. بعض علماء نے لکھا ہے جو بندہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے نا، وہ اپنے ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے ایک دفعہ. یہ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے. جائیں قرآن کھولیں، سورہ قلم کی آیت پڑھیں جا کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا ہے، کسی کافر اور مشرک کے لیے استعمال نہیں کیا. اس لیے ان قسموں کو سمجھیں، سمجھ کر اپنے آپ کو بچائیں، نہ کسی کو نقصان دیں نہ کسی کو نقصان دینے دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اس شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.